خداوند کی حمد ہو، پریز دا لارڈ۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ زبور 150 اس کی 6 آیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ خداوند کے ساتھ چلتے چلتے زبور نویس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی زندگی خدا کی ہے، اس لیے جب تک وہ زندہ ہے اسے اس وقت تک خداوند کے نام کی ستائش کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ ہر اس شے کو جو سانس لیتی ہے خداوند کے نام کی تمجید و حمد کی تلقین کرتا ہے۔ جانوروں، پرندوں، مچھلیوں، پودوں، درختوں، فرشتوں اور دیگر مخلوقات کا خدا کی حمد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ لہٰذا خدا کے فرزند کے طور پر ہر روز اور ہر پل ہمیں خدا کی حمد کرنا اپنے کردار کا حصہ بنانا چاہیے۔ زبور 34 اس کی پہلی آیت زبور نویس اعلان کرتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ عزیزو، خدا کی تمجید کیے بغیر کبھی اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ شاندار کرے گا۔ اپنی زندگی، گھر اور کام کی جگہ پر حمد و ثنا کا ماحول بنائیں اور خدا کی حضوری آپ کو گھیرے رکھے گی اور اس کے فرشتے آپ کی محافظت کرتے رہیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب 23 اور 24 آیت کو ہمیشا مرکز نگاہ رکھا کریں، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ خدا آپ کے لیے لوگوں کو اٹھائے گا اور عظیم لوگوں کو آپ کے قریب کرے گا اور آپ کی مدد مہیا کی جائے گی اور یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہوگی۔ ہیلیلویا! خدا ان کی تعریف روح، جان اور بدن سے کرتے رہو۔ کیا آپ کو آج کے پیغام سے برکت ملی؟ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن پر جائیں اور اپنی رائے اور گواہی شیئر کریں۔ آپ اپنی دعائیہ درخواست بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت۔